لہذا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں پوچھتے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی یہود و نصارہ اور ہندوؤں کی کتابوں میں اس کی مہارت ہے، اس کے یہ معلومات ہے یہود و نصارہ کی کتابوں کے. یہ کوئی خاص مستند عالم نہیں ہے، یہ کوئی خاص مستند عالم نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات سننے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ڈاکٹر ہیں نا، وہ ان کی اگر آپ نے بات سننی ہے تو ہندوؤں کے مقابلے میں ان کو بڑے مسئلے یاد ہیں. ریگ ود ریگ پتہ نہیں یہ اس طرح رگ وید اور یہ وید اور یہ اس طرح پوتھی اور گرنتھ، اور یہ عیسائیوں کے مقابلے میں انہیں پتہ ہے. وہ کوئی باتوں میں استفادہ لے لیں تو لے لیں، باقی وہ نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ مفتی ہے، نہ محدث ہے، اور نہ دین اسلام کا وہ جاننے والا ہے. یاد رکھیں، بلکہ اس کا نظریہ پیغمبر کے کسی صحابی کے کسی فتوے کو ماننے کا نہیں ہے. آپ ذاکر نائک کے اگر عاشق ہیں تو آپ ذاکر. ملیشیا میں میری ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی تھی. میں نے ان سے کہا پاکستان کیوں نہیں آتے، کیونکہ ابھی تو دنیا میں کہیں یو کے نے پابندی لگائی ہوئی ہے ان کے اوپر اور بڑے مسائل ہیں. تو لوگوں نے ان کو یہاں سے پاکستانی انہوں نے جا کے بتایا کہ پاکستان نہیں آنا، پاکستان نہیں آنا، یہاں تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کچھ بھی کر کے کبھی کچھ بھی کر لیں. تو اور آپ یا تو وہاں چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، یا وہاں چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، پاکستان نہیں آنا. ایسا پاکستانیوں نے ڈرایا ہوا ہے. لوگ تو دعوت دیتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں آؤ نا. تو میں بھی اس پروپیگنڈے سے اتنا متاثر کہ میری کئی گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، میں نے بھی ان کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ پاکستان آئیں، حالانکہ میں صبح شام پاکستان کرتا رہتا ہوں. آیت نمبر 26 ڈاکٹر ذاکر نائک، میں کہا تیری شکل ہے تو حضور تے دین دی گل کر، تو تے عیسائیاں نو جواب نہ دے سکیا. عیسائی نے پوچھا دسو تواڈے نبی نے مردے زندہ کیتے؟ کہنے لگا قرآن میں تو ہے کوئی نہیں، حدیثیں جو ہے وہ ضعیف ہے. میں کہا کوئی عیسائی اٹھ کے کہندا ہے ساڈے نبی نے مردے زندہ کیتے تواڈے قرآن وچ موجود ہے، پھر اپنے نبی نو چھڈ پھر ساڈے والا تیرے قرآن وچ تو موجود ہی کوئی نہیں تیرے نبی دا مردے زندہ کرنا. ساڈے نبی دی شان موجود ہے، وحی الموت باذن اللہ، تہاڈا قرآن کہندا ہے. پھر تو اس عیسائی نو کی جواب دے سکدا؟ اس واسطے تو مسلماناں دا ترجمان نہ، مسلماناں دا ترجمان پیر میر علی شاہ حضرت صاحب، صاحبزادہ صاحب، علامہ صاحب ہے، جتنے سارے اسی ترجمان کی ہونا ہے، اسی مالک دا کھاندے ہیں تو گل تو کرنا ہی نا. ایک اور شخص جو ہے ہمارے خاص طور پر سب کانٹیننٹ کے ہورائزن پر نمودار ہوا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک. جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھنے والے ہیں وہ ان سے واقف ہیں. اصل میں یہ صاحب جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ دو شخصیتوں سے کچھ متاثر ہوئے. زیادہ تو ان کا تاثر جو ہے وہ شیخ احمد دیدات سے ہے. اس کے بعد وہ ہمارے کام سے متاثر ہوئے. آج سے 10-12 سال پہلے آئے تھے یہاں لاہور، مجھ سے ملاقات کی اور 60,000 روپے کے میرے کیسٹ آڈیو ویڈیو وہ لے کر گئے، اور انہوں نے بلکہ کہا کہ جو اعلیٰ ترین کیسٹ ٹیپ ملتی ہو بازار میں اس پر مجھے تیار کروا کے دیں. اور وہاں پر وہ IRF کے نام سے ان کا ادارہ ہے، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، اور وہ بہت عرصے سے چینل کے اوپر میرے جو دروس ہے قرآن مجید کے وہ دکھا رہے ہیں. 8,000 فیملیز، کئی سال پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ 8,000 فیملیز ہفتے میں 2 دفعہ آپ کا درس جو ہے وہ دیکھتے ہیں ویڈیو اس کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر. تو وہ ان کا انداز جو ہے وہ مجادلے کا ہے، مناظرے کا نہیں ہے. اس میں وہ ایگریسو نہیں ہوتے، جارحیت کا انداز نہیں ہوتا، بلکہ بات معقول انداز کے اندر جواب دینا، معقول انداز میں وضاحت کرنا، سوالات کو ڈیل کرنا، یہ ان کا انداز ہے.